الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ معزز طلبہ کرام، آج آپ کے سامنے مفعول مع کے کچھ اہم قواعد بیان کیے جائیں گے۔ مفعول مع کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم جو ایسی واو کے بعد واقع ہو جو مع کے معنی میں ہو۔ مع کا مطلب معنی ساتھ۔ یہ واو مصاحبت کے لیے ہوتی ہے، یعنی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کا مدخول، یعنی جس پر یہ واو داخل ہوئی ہے، اس کا مدخول سے پہلے والا جو فعل ہے اس کے معمول کے ساتھ ہے۔ یعنی یہ واو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کا مدخول ماقبل فعل کے معمول کے ساتھ ہے۔ جیسے جاء البرد والجبات، سردی جبوں کے ساتھ آئی، تو اب یہ واو جبات پر داخل ہوئی، اور یہ اس بات پر دلالت کرنے کے لیے ہے کہ اس سے پہلے والے فعل کا جو معمول ہے، ماقبل اس کا فعل ہے جاء، اب اس کا معمول ہے بردو، تو یہ واو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کا جو مدخول ماقبل فعل کے معمول کے ساتھ ہے، یعنی جبات، برد اور جبات، یعنی جبات جو ہے یہ اپنے سے پہلے والے فعل جاء کا معمول البرد اس کے ساتھ ہے۔ مفعول معہ کے کچھ اہم قواعد عرض کرتا ہوں کہ اگر مفعول معہ کا فعل لفظاً عبارت میں موجود ہو اور عطف بھی جائز ہو تو مفعول معہ پر معطوف علیہ کے مطابق اعراب اور نصب دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے جئت انا و زیدن، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جئت انا و زیدن یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں اب دیکھیے کہ مفعول مع کا جو فعل لفظاً عبارت میں موجود ہے، یعنی جئت، یہ فعل لفظاً عبارت میں موجود ہے اور اس پر عطف کرنا بھی جائز ہے، یعنی انا واو کے ذریعے عطف کرنا بھی جائز ہے، تو اسے معطوف علیہ کے مطابق کیسے اعراب آئے گا؟ جیسے جئت انا، اب معطوف علیہ کے مطابق تو زیدن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور زیدن ان نصب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی انا دیکھیے ضمیر مرفوع منفصل ہے، تو اسی طرح زیدن یہ بھی مرفوع بھی پڑھنا اس کو جائز ہے معطوف علیہ کے مطابق، اور نصب زیدن یہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ دوسرا اہم قاعدہ یہ ہے کہ اگر فعل مانوی ہو اور عطف جائز ہو تو معطوف علیہ کے مطابق ہی اس کا اعراب آئے گا۔ جیسے ما لزیدن و عمرن، اب اس میں دیکھیے کہ و عمرن اس کا جو فعل ہے وہ فعل مانوی ہے، لفظاً عبارت میں موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں معطوف علیہ کے مطابق اس کا اعراب پڑھا جائے گا، یعنی و امرن پڑھا جائے گا، کیونکہ معطوف یعنی زید یہ معطوف ہے، اس پر عطف کیا گیا، لزیدن یہ لام حرف جار کی وجہ سے یہ مجرور ہے، تو آگے معطوف جو ہے زید یہ معطوف علیہ ہے، اور امر یہ معطوف ہے، تو اس کا اعراب جو ہے، یعنی کہ واو حرف عطف کے بعد چونکہ یہ آیا مفعول معہ، تو اس کا اعراب معطوف علیہ کے مطابق ہی آئے گا۔ معطوف علیہ کیا ہے؟ زید، لی زیدن، تو اس کے مطابق ہی اس کا اعراب آئے گا، کیونکہ اس کا معنی ہے ما یصنع زید و امر، یعنی زید کو امر کے ساتھ کیا چیز حاصل ہوئی۔ اور تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر عطف جائز نہ ہو تو نصب ضروری ہوگا۔ اس صورت میں مفعول مع پر نصب ضروری ہوگا، چاہے پہلے والا فعل لفظاً ہو یا معنن۔ جیسے جئت و زیدن، میں زید کے ساتھ آیا، اب اس مثال میں دیکھیے کہ پہلے والا فعل جئت یہ لفظاً موجود ہے، تو اس وجہ سے اب یہ نصب اس میں ضروری ہوگا و زیدن۔ اور دوسری مثال میں دیکھیے ما لکا و زیدن، اب اس مثال میں اس کا جو فعل ہے وہ لفظاً عبارت میں موجود نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا، لیکن عطف کرنا بھی اس پر جائز نہیں، تو اس صورت میں وزیدن مفعول مع پر نصب آنا ضروری ہوگا۔ ترجمہ یہ ہوگا ما لک وزیدن، یعنی تجھے زید کے ساتھ کیا چیز حاصل ہوئی۔ اچھا، ایک بات یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی اسم لفظ مع کے بعد آئے گا
تو وہ مفعول معہ نہیں ہوگا. جیسے ذہبت مع زیدن، اب زیدن مع کے ساتھ آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مفعول معہ ہے. مفعول معہ کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ اسم ایسی واو کے بعد واقع ہو جو واو مع کے معنی میں ہو، واو مع کے معنی میں ہو. یہ ہے، ایسا نہیں کہ مع کے بعد آ جائے. مع کے بعد اگر کوئی اسم آئے گا تو اسے مفعول معہ نہیں کہیں گے. اچھا، ایک قاعدہ خلاصۃ النحو میں بہت آسان انداز میں لکھا گیا ہے. مفعول معہ کا عطف اگر جائز ہو تو اس کی واو کو عاطفہ لینا یا مع کے معنی میں لینا دونوں جائز ہیں. اگر واو کو عاطفہ لیں گے تو بعد والا اسم اعراب میں پہلے والے اسم کے مطابق ہوگا، اور اگر مع کے معنی میں لیں گے تو بعد والا اسم منصوب ہوگا. جیسے جاء خالد و زید اور جاء خالد و زیدن. اب اس میں پہلی والی مثال جو ہے واو کو عاطفہ لیا جا رہا ہے. جب واو کو عاطفہ لیں گے تو عاطفہ اگر واو کو عطف جائز ہو تو واو کو عاطفہ لینا یہ بھی جائز ہوگا، اور مع کے معنی میں لینا یہ بھی جائز ہوگا. اور اگر اس کا عطف، ان کے مفعول مع کا عطف جائز نہ ہو تو واو کو مع کے معنی میں لینا یہ ضروری ہے. جیسے جاء و زیدن، اب اس واو کو مع کے معنی میں لینا یہ ضروری ہے. اچھا، ایک بات یاد رکھیے کہ یہاں جاء کی جو ضمیر پر زید کا عطف جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، اور ضمیر مرفوع متصل پر عطف کے جائز ہونے کے لیے ضمیر منفصل سے تاکید لانا یا پھر معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان فاصلہ ہونا یہ ضروری ہے. اسی طرح یہ بات ذہن نشین رہے کہ جو آپ کو پہلے بھی بیان کی گئی کہ مع کے بعد آنے والا اسم وہ مفعول معہ نہیں کہلائے گا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ واو یہ مع کے معنی میں ہو. یہ چند ایک اہم قواعد ہیں، اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے گا، چند بار سنیے گا، انشاءاللہ بہت اچھے انداز میں سمجھ آ جائیں گے.